بازی پلٹنے والی تسبیح کسی بھی وقت 100 بار پڑھ لینا، شام تک بازی پلٹ جائے گی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا؟ جیسے ہر طرف راستے بند ہو گئے ہوں، بندشیں دکھائی دیتی ہیں، دروازے کھلنے کے بجائے مزید بند ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان دعائیں بھی کرتا ہے اور محنت بھی، لیکن جیسے قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ایسے میں ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی کرن کی جو مایوسی کو امید میں بدل دے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کو اگر آپ کسی بھی وقت دل سے صرف 100 بار پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ محترم عزیزو، یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں بلکہ دلوں کے تجربات ہیں، ان لوگوں کے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اس عمل کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے قرضوں سے نکال دیا۔ جن گھروں میں لڑائیاں تھیں وہاں سکون آ گیا، جن گھروں میں غربت تھی وہاں خوشحالی نے جگہ لے لی، جس کا کاروبار بند تھا اس کا نصیب جاگ اٹھا۔ جو ماں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روتی تھی وہ دیکھتی ہے کہ کیسے اچانک رشتہ آتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی دیکھتا بھی نہ تھا ان کی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے اللہ کو پکارا جائے اور یقین کے ساتھ اس کے نام کو لیا جائے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کے ناموں میں شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ محترم عزیزو، ہمیں سب سے زیادہ افسوس تب ہونا چاہیے جب ہم صبح اٹھتے ہی دنیا کی طرف دوڑ جاتے ہیں لیکن اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، نہ نماز کی فکر کرتے ہیں نہ تسبیح کی۔ اللہ پاک ہمیں سب کچھ دیتا ہے مگر ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ہم دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، اس کی تسبیح سے کریں، اس کے نام کو دل سے پکاریں تو وہ ضرور ہماری بازی پلٹ دے گا۔ وہی رازق ہے، وہی فتح ہے، وہی کارساز ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ محترم عزیزو، درود پاک وہ عطیہ ہے جو ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو ایک بار اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر خزانہ، ہر دروازہ، ہر شفا، ہر راز صرف ایک ذات کے قبضے میں ہے اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو بنا زبان کے پکارنے کو بھی سن لیتا ہے، جو توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، جو روزی بانٹنے والا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جس کے لیے اندھیری راتیں بھی دن بن جاتی ہیں، جس کے لیے سمندر راستہ دے دیتے ہیں، جس کے حکم سے بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے اور جس کے حکم سے ایک پل میں عزتیں عطا ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، ہمارا سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو دن رات ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر انسان کو بے سکونی سے نجات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ذکر
کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو ہر وقت ہاتھ میں ہو سکتا ہے مگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ صبح کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا، پرندے اپنے رزق کی تلاش میں اللہ کی حمد کے ساتھ نکلتے ہیں تو انسان نیند میں غرق ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ خود بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، مگر ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں بھاگنے والے اس رب کو بھول جاتے ہیں جو رزق والا ہے۔ محترم عزیزو، اگر ہم صرف دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دن کیسے آسان ہو جاتے ہیں، کاموں میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں وہ طاقت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ محترم عزیزو، ہم دنیا کے ہر سہارے کو آزماتے ہیں، کبھی کسی پیر کے دروازے پر جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، اور جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، حالانکہ وہی رب ہے جو سب سے قریب ہے۔ وہ تو فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم اسی رب کو پہلے پکاریں، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ محترم عزیزو، صبح کے وقت اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، رزق کو کھول دیتا ہے، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ایک نام میں شفا یابی ہے، برکت ہے، راحت ہے، ہدایت ہے، طاقت ہے اور بے انتہا محبت ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کے ایسے بے شمار نام اور ایسے خاص اذکار ہیں جنہیں اگر دل سے پکارا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جس تسبیح کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی حالت بدلنے والا راز ہے جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، جو تقدیر کی بند صفیں پلٹ دیتا ہے، جو ایسے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ محترم عزیزو، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو چند دنوں تک دل سے پڑھا اور اللہ رب العزت نے ان کی حالت ہی بدل دی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف اس کا قرض اترا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو انسان صبح کے وقت رب کی یاد میں اپنا دن شروع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں سے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جنہیں عقل نہیں سمجھ سکتی۔ محترم عزیزو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے اور تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو اللہ کے ناموں کو پکارو، کیونکہ وہ نام ایسے خزانے ہیں جن سے کبھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ایک شخص روز دربار آتا اور شکایت کرتا کہ اس کی تجارت میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ کے ناموں کے ساتھ دن کی شروعات کرو۔ کچھ دن بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا جو چیزیں پہلے بکتی نہیں تھی اب وہی ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا جو صبح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے لیے دن کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایسے اسماء حسنی ہیں جنہیں جو شخص دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور جو انہیں دہراتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہ یہی عمل ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے،
جو قسمت کی بازی پلٹ دیتا ہے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، جو بندشوں کو کھول دیتا ہے، بیٹی کے نصیب کھول دیتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو ایک عرصے سے اولاد کے لیے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر مایوس کر چکے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے سنا ہے ایک خاص تسبیح ہے جو صبح پڑھی جائے تو دل کی مراد پوری ہوتی ہے۔ میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ دل سے اللہ کے نام کو پکارو۔ صرف چند دنوں کے اندر وہ خاتون دوبارہ آئی اور کہا کہ معجزہ ہو گیا۔ محترم عزیزو، یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے جو اپنے نام کی برکت سے نازل کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش حرکت میں آتا ہے اور زمین پر اس کے لیے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے آسان مگر سب سے قیمتی عمل عطا کیا ہے وہ ہے اس کا ذکر، اس کے ناموں کا تکرار، اس کی تسبیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی یاد اللہ کے عرش تک جاتی ہے اور پھر اللہ اس بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد فرماتا ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اجر سے بڑی عبادت میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کلمات میں وہ طاقت رکھی ہے جو زندگیوں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ وہ تسبیحات جو چند لفظوں پر مشتمل ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ محترم عزیزو، یہ وہ رحمت والا رب ہے جو نیت پر عطا کرتا ہے، جو دل کی حالت پر نوازتا ہے، جو ذکر کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، وہاں نور اترتا ہے، وہاں سکون بستا ہے۔ ایسے گھر فرشتوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، آج کے دور میں جب ہر طرف بے سکونی ہے، ہر گھر میں کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، تو یہی اللہ کا ذکر ہے جو گھروں میں روشنی لا سکتا ہے، جو میاں بیوی کے دل جوڑ سکتا ہے، جو اولاد کو فرما بردار بنا سکتا ہے، جو رکے ہوئے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ محترم عزیزو، وہ تسبیحات جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہی پل بن سکتی ہیں اللہ کی رحمتوں کا، وہی تعلیمات جنہیں ہم کمزور سمجھتے ہیں وہی ہماری تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب مشقت کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی خادم یا مال نہیں دیا بلکہ ایک تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ محترم عزیزو، اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ زبان پر ذکر ہو تو اللہ سب کچھ آسان کر دیتا ہے اور وہ دلوں کی حالت بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی دل زندہ ہوتے ہیں، وہ ذکر جو بندے کو بندگی کا مقام عطا کرتا ہے اور جس سے اللہ خود قریب ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس تسبیح کے بارے میں جس کی طاقت سے تقدیر کا رخ پلٹتا ہے، اس کے اثر سے زندگی میں روشنی آتی ہے اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ محترم عزیزو، جیسے ہی آپ فجر کی نماز ادا کر لیں یا پھر صبح کے وقت فرصت ملے، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، کیونکہ درود کے بغیر کوئی دعا، کوئی ذکر مکمل نہیں ہوتا۔
اور درود ہی وہ کلید ہے جو اللہ کے خزانوں کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے، یقین سے اور اخلاص کے ساتھ 3 بار درود پڑھیں۔ ایک بار حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیزو، جیسے ہی آپ درود پاک ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ 2 عظیم الفاظوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم عزیزو، یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر اتنا بڑا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ محترم عزیزو، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جس زبان پر یہ جاری ہو وہ زبان دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اب محترم عزیزو، دوسرے نمبر پر آتا ہے آج کا خاص عمل، وہ ہے اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا ورد جن کی طاقت سے بند تقدیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ عمل ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور اپنی زندگیوں کو بدلتے دیکھا۔ یہ 2 نام ہیں، یا رزاقو یا فتاحو۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو 313 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی، یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، پھر یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 313 مرتبہ مکمل کرنا ہے، چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر، مگر دھیان دل میں ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو اور یقین مضبوط ہو، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو اسباب کے بغیر اسباب بنا دیتے ہیں، جو بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، جو انسان کو مایوسی سے نکال کر اللہ کی قربت عطا کرتے ہیں۔ اب عزیزو، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کی صفائی ہے، جو دعا کا دروازہ ہے، جو اللہ کے عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اکثر ہماری زندگی میں رکاوٹیں صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہم مانتے نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ گناہ روشنی کو روک دیتے ہیں، برکتوں کو روک دیتے ہیں، اور جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار کرو۔ محترم عزیزو، یہ 3 اعمال بظاہر چھوٹے ہیں مگر ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ یقین سے کریں اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ محترم عزیزو، یہ وہ تسبیح ہے، وہ تسبیح جس کے الفاظ چھوٹے مگر بہت بڑے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی تقدیر کا پاسا پلٹ سکتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ زندگی کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ شاید آپ بے روزگار ہوں یا کسی قرض میں ڈوبے ہوں یا کسی دکھ، کسی محرومی یا کسی رکاوٹ کا شکار ہوں، تو یہ تسبیح آپ کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ بعض اولیاء کرام کہتے ہیں کہ بعض اذکار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے حق میں پوری کائنات کو متحرک کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح انہی میں سے ایک ہے۔ یہ تسبیح اگر فجر کے بعد یا صبح کے وقت پڑھی جائے تو شام سے پہلے پہلے قدرت آپ کی وادی کو بدل دیتی ہے، حالات آپ کے موافق ہو جاتے ہیں، اور وہ رزق، وہ راحت،
وہ آسانی آپ کی طرف دوڑتی ہے جو شاید برسوں سے رکی ہوئی تھی۔ یہ تسبیح انسان کی نیت، دل کی اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے اثرات حیران کن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس تسبیح کی قدر کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں میں اس کے ذکر کی لذت عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں سے تنگ دستی، بے برکتی اور بے چینی کو دور فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے تابع ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارو، اگر آپ کو یہ روحانی عمل پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ بھی ایسے روحانی خزانے آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو اس تسبیح کے بارے میں کیا محسوس ہوا، اور اگر آپ اس کو اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک بار انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ آپ اللہ کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔